بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل وائد سراج صاحب, پروفیسر ڈاکٹر جمیل انور صاحب, مسٹر عمر گل, پرنسپل مانسیرا پبلک اسکول, میم سمیرہ وائد. سب سے پہلے تو میں اس انتظامیہ کا شکر گزار ہوں اس عزت افزائی کے لیے جو مجھے آج آپ لوگوں نے دی. بیفور اسٹارٹنگ مائی ٹاک آئی ووڈ لائک ٹو appreciate and congratulate the lady who is conducting today's event in such a wonderful way. But actually this congratulation and appreciation is for my own introduction in such nice words. یہاں ہمارے جو مستقبل کے کوالٹی گروز بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے اچھے بچے, اور جس انہماک سے انہوں نے آج کی اس پوری نشست میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اپریسیشن ان بچوں کی ہونی چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر ٹائم میں آج کی اس تقریب کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ گفتگو کروں. کچھ تمہیدی بات ہے جو ریلیونٹ ہے بڑی آج کی اس تقریب کے حوالے سے, کہ آئی ڈیڈ مائی first master degree from Peshawar University in the year 1996 in the field of commerce, and started my first project that was a private commerce college in Mansehra back in 1996. تو جب وہ کالج میں نے سٹارٹ لیا, نیا یونیورسٹی سے فارغ ہو کے میں آیا, کچھ ذہن میں آئیڈیاز تھے, بہت سارے پرائیویٹ سکولز کا میں نے وزٹ سٹارٹ کیا اس غرض سے کہ میں وہاں میٹرک کی کلاس میں جاؤں گا اور ان بچوں کو یہ جو کامرس کی ایجوکیشن ہے اس پہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا. آج تک کامرس ایجوکیشن تھوڑی سی ہماری بیک پہ ہے, فرنٹ پہ ہماری سائنس ایجوکیشن آتی ہے. 26 سال پہلے حالات اس سے بھی زیادہ دگرگوں تھے. لیکن جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی 30 سے 40 سکولز میں نے وزٹ کیے, پرائیویٹ سکولز. کسی ایک سنگل سکول نے بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ میں میٹرک کے بچوں سے کوئی بات کر سکوں. خیر میں نے اپنا لائے عمل چینج کیا, اللہ کا نام لیا اور کام شروع کیا. فرسٹ پرائیویٹ کامرس کالج ان مانسیرا. اللہ نے بڑا ساتھ دیا. جب نیا کام کوئی شروع کرتا ہے تو اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, تو مجھے بہت ساری جو مشکلات درپیش ہوتی تو میں پھر کسی کی طرف دیکھتا تو مجھے بڑا اچھا رسپانس نہ ملتا. اچھا کچھ عرصے بعد میں یہ سمجھنے لگ گیا کہ شاید یہ کوئی پالیسی ہے سکسیس کی کہ چیز کسی سے شیئر نہیں کرنی. تو میں بھی اس طرح ہی چلنے لگ گیا. اگر کوئی فرنیچر بنایا, کہاں سے بنایا کسی کو نہیں بتانا. اگر کوئی فائل بنائی فار ایفیلیشن ان اینی سچ پروجیکٹ تو کسی سے شیئر نہیں کرنا. تو میں بھی اسی رستے پہ چل پڑا. کچھ 6 7 8 سال تک میرا کالج جو ہے وہ ڈگری کالج ہوا, پھر پوسٹ گریجویٹ کامرس کالج ہو گیا, اور میں ایک ذہن میرا اس طرح ہی بننے لگ گیا کہ جی کسی سے شیئرنگ نہیں کرنی, یہ تو میرا کام ہے, میں نے محنت کی ہے, میں نے سارا کچھ اچیو کیا ہے, شیئر نہیں کرنا. اچھا پھر اللہ کا کرنا ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے ماڈرن ایج بیچ میں آ جاتا ہے اور ہماری ملاقات جو ہے واحد صاحب سے ہو جاتی ہے. اور مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر سعید قریشی صاحب کے توسط سے ہم یہاں ان ہوتے ہیں اس فیملی میں, ماڈرن ایج فیملی میں. اچھا یہاں دنیا ہی الگ ہے. پھر یہاں تو ہمیں پتہ چلا کہ جی شیئرنگ کرنی ہے, اور شیئرنگ سے ہی آپ کا جو کمال ہے وہ شیئرنگ ہے, اور آپ کی لرننگ شیئرنگ ہے, آپ کی ایکسپینشن شیئرنگ ہے, آپ کی جو شخصیت ہے اس میں جو بڑھوتری ہوتی ہے وہ شیئرنگ ہے, آپ کے کام میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ سارا شیئرنگ ہے. تو اس کے بعد پھر چینج شروع ہو گئی کہ جی اب شیئر کرنا ہے. کوئی نیا کالج مانسیرا میں آتا, چاہے کامرس کالج ہے چاہے کوئی, تو میں اپنی فائل وہاں پیش کرتا کہ بیٹا یہ کام ہے, اس کو اس طرح انیشیٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ واحد صاحب اور یہ فیملی جو ہے ماڈرن ایج فیملی, یہ بالکل اس میں ایک ذرا رتی برابر بھی مبالغہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے اس پورے ریجن کے لیے. دیکھیں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, خاص کر کے جو ادبی لوگ بیٹھے ہیں, واحد صاحب کی ویلیو ان سے پوچھیں کہ کیا ہے.
جو یہاں پہ پرائیویٹ سکولز کے اونرز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں گے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ اس پورے ریجن میں, اس پورے خطے میں. اور ہمارے سامنے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا, کوئی بندہ آتا ہے بڑا انٹلیکچوئل آتا ہے, بڑا پڑھا لکھا بندہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ماڈرن ایج کو دیکھیں. تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو پرائیویٹ سکولز چلاتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جس کو کوئی کام نہیں ملتا تو وہ سکول شروع کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی واحد سراج صاحب کو دیکھیں. تو پورے سسٹم میں, پورے ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے ایک گائیڈ ہیں, ہمارے آگے ہیں, سرپرست ہیں, اور سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور آج بھی دیکھیں جتنے ہم یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, یہ ان کا جو ماڈرن ذہن ہے یہ اس کی پیداوار ہے. اسٹوڈنٹ کالج سرکل پاکستان میں انٹروڈیوس کرنا, تو شروع سے ہم پہلے دن سے ہم ان کے ساتھ ہیں. فرسٹ جو کنونشن ہوا پرانی بلڈنگ میں, وہاں بھی ہم ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اچھا یہ کتنا اٹریکٹیو سیناریو ہوتا ہے جب آپ کا نیشنل کنونشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز کا, کہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں. جب شامل ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یار یہ جو اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز ہیں یہ تو بڑا ایک ٹیکنیکل کام ہے, یہ بڑا کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر مشکلات شروع ہو جاتی ہیں کہ جی اب اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے ساتھ. اور دیکھیں جو آج کی تقریب ہے, جو یہ بک کی اناگرل سیرمنی ہے, یہ بھی بہت ہی ضرورت تھی اس کی کہ یہ جو سرکلز بنائے جاتے ہیں اور ہمارے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں ان سرکلز کو شروع کرنے میں, تو ان کی ایک رہنما کتاب ہے یہ. اور جو ہم نے اپنے بچوں میں, کیونکہ اب ہمارے 26 ایئرز ہو چکے ہیں اپنا تعلیمی ادارہ چلاتے ہوئے, اور اس بک میں واحد صاحب ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی ڈیفیشنٹ نظر آئی, باقی بات تو جمیل صاحب والی ہے, میں نے بک پڑھی ہے بہت اچھی تھی. کچھ ایریاز ہیں کہ جن کو, تو ایک چیز جو مجھے نظر آئی کہ وہ بچے کہ جنہوں نے اسکول میں کوالٹی سرکلز میں پارٹیسپیٹ کیا اور اب وہ اپنی عملی زندگی میں ہیں, تو ان کے کیا تاثرات ہیں, کہ ان کا کیا فیڈ بیک ہے. تو میں اپنے کچھ ذاتی اسٹوڈنٹس جو ہے ان سے میں ملا, چونکہ ہمارا جو خاصہ ہے ہمارے انسٹیٹیوشن کا, اس میں فارغ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب بچے ہم سے چلے جاتے ہیں وہ ہم سے ڈیٹیچ نہیں ہوتے ہیں, وہ ہمارے سے جڑے رہتے ہیں. انہوں نے کوئی آرمی میں گیا تو مٹھائی ہمارے لیے آتی ہے, تو کوئی نسٹ میں ہو گیا تو کیک ہمارے لیے آ رہا ہے, پھر وہ ملتے ہیں ہمیں آ کے اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کرتے ہیں. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا شعیب نثار, وہ 15 ایئرز بیک جب شروع یہ ہوا تو دوسرے تیسرے سال میں وہ سرکلز میں آیا. سرکل لیڈر تھا, وہ دور افتادہ ایک ڈڈیال سے بھی آگے گاؤں ہے وہاں کا بچہ تھا, تو اس میں گروپ لیڈر تھا. اس کی سلیکشن ہو گئی آرمی میں, ان کا جو ٹیکنیکل کور ہوتی ہے نسٹ میں وہ چلا گیا. نسٹ میں جب وہ گیا تو اس نے ایک دن مجھ سے شیئر کیا کہ سر ہمارے پاس ڈیلیگیشنز بہت آتے ہیں, باہر سے فارن ڈیلیگیشنز آتے ہیں, اور ہماری یونیورسٹی میں پورے ملک کے بچے ہیں بلکہ فارنرز بھی ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی فارن ڈیلیگیشن آتا ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا, اپنی یونیورسٹی کا یہاں انٹرو آپ نے کرانا ہے. تو مجھے ایک دفعہ چانس مل گیا, میں نے وہ انٹرو کرایا, اور میں چونکہ ٹرینڈ تھا تھرو دیز کوالٹی سرکلز, اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز, کہ کیسے ہم نے پریزنٹیشن بنانی ہے, کمپیوٹر کو کیسے یوز کرنا ہے, سائنٹیفکلی کیسے ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہ پریزنٹیشن دی, کہتے اس دن کے بعد میں اور وہ انٹروڈکشن اور وہ سیشن لازم و ملزوم ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک فخر کی بات بھی تھی, اور بڑا ایک حاصل ہو رہا تھا کہ ہمارا جو ایک کام ہے وہ اتنا آگے چل کے, اور پورے ملک میں نمائندہ بچے وہاں بیٹھے ہوئے, اور وہاں پہ تھرو ایس کیو سیز بچے اتنے کانفیڈنٹلی پریزنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ 2 سے 3 بچوں نے ہمیں مزید بھی شیئر کیا کہ یہ ٹریننگ ہمیں آگے پروفیشنلی بھی کام آتی ہے. اور یہ جو بچے ہمارے ان سرکلز میں کام کر رہے ہیں, میں نے ذاتی طور پہ دیکھا, میرا بیٹا ہمدان یہاں بیٹھا ہے, اس سے چھوٹا حارث ہے, جتنے بچے ان سرکل سے گئے ہیں ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں ایک بڑی پازیٹیو چینج آتی ہے. وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, وہ کمپیوٹر کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, وہ سوشلی بڑے انوالو ہو جاتے ہیں, پچھلے بچوں میں نہیں ہوتے, وہ بڑے اگلے بچوں میں آ جاتے ہیں. تو ان کی پوری ایک جو لائف ہے وہ پوری کی پوری چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا آؤٹ کم ہے جو ہمیں اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکل سے ملتا ہے. بک کے متعلق تو بڑی سیر حاصل گفتگو ہے, ڈاکٹر جمیل انور صاحب, عمر گل صاحب نے بھی کی ہے. جو مجھے ایک چیز اس سرکلز کو بہت تیزی سے جو نہیں آگے آنے دے رہی, جو مجھے چیزیں 1-2 نظر آئی ہیں, وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں.
ایک تو چونکہ ایک ٹیکنیکل کام ہے یہ، اور اس میں ہمیں ماہر لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ ماہر لوگ لیک کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایسے لوگ چاہیے کہ جو ایجوکیشن بھی ان کی ٹھیک ہو، ان کے پاس تھوڑے کمپیوٹر سکلز بھی ہوں، ان کے پاس اسٹیٹسٹیکل تھوڑی انفارمیشن بھی ہو، تو وہ گائیڈ بن سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹر بن سکتے ہیں. تو میں نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پورے ریجن میں ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی میں اگر بات کروں تو ایک آدھ فیسیلیٹیٹر ہے. یقین جانیں کہ وہ ایک آدھ فیسیلیٹیٹر جتنے اسکول مانسہرہ سے آتے ہیں 15-20 اسکول، وہ ان سب کا فیسیلیٹیٹر ہے. تو کسی اسکول کا ضرورت ہے اپنی سرکل بنانے کی، وہ اس فیسیلیٹیٹر کو رابطہ کرتے ہیں کہ جی کوئی پچھلے سال کا بنا ہوا ہمیں پورا دے دیں، وہ پورا شفٹ کرتے ہیں، اس میں تھوڑی چینج کی، بچوں کو اچھی طرح رٹے لگوائے اور آ کے نیشنل کنونشن میں پیش کر دیا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں ان فیسیلیٹیٹرز کو ٹرین کرنا ہے، ان کی تعداد کو زیادہ کرنا ہے، تاکہ پورے ڈسٹرکٹ پورے ریجن کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر نہ ہو، ہر انسٹیٹیوشن میں کم از کم ایک فیسیلیٹیٹر ہو. اور دوسری اہم بات جو میں نے محسوس کی کہ ان کنونشنز کے لیے ہم نے اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز نہیں تیار کرنے. عام طور پہ رواج یہ ہے کہ ایک سرکل ہوتا ہے، 2 سرکل ہوتے ہیں، ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، نومبر کا مہینہ ہے اور نیشنل کنونشن ہے، اس کے لیے ہم نے سرکل تیار کیا، وہاں ان کو پریزنٹ کر دیا. جب تک کہ آپ کے اسکول میں 15-20 سرکلز نہیں بنتے، اور ایک بچہ دیکھیں اس میں 3 سے 6 مہینے کا ٹائم، اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر اس کو آپ صحیح تھرو پراپر چینل فالو کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس کو سامنے لاتے ہیں، پھر اس ریزلٹ سے آپ دوبارہ فارمولے لگا کے اس کی امپلیمنٹیشن کی ریشو دیکھتے ہیں کہ کتنا سکسیزفل رہا. تو اس پورے پروسیس میں 6-7-8 ماہ لگتے ہیں. تو اگر ایک بچہ 5 کلاس کا ایک سرکل بناتا ہے تو اگلے سال وہ 6 میں بنائے، اگلے سال 7 میں بنائے، 8 میں بنائے، تو اس کا تواتر بڑا ضروری ہے اور سرکلز کا زیادہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں ان اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز میں، اور امید ہے ابھی ہم ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں. یہ 15-16 سال جو ہے ایک بڑے کام کے لیے، ایک تحریک کے لیے بڑا ابتدائی ٹائم ہوتا ہے. یہ جو بک آئی ہے اس میں بھی آگے چل کے بڑی اچھی پیش رفت ہوگی. اور دیکھیں اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں. ہم بڑے بڑے ممالک کے جو کوالٹی سرکلز ہیں، کوالٹی کنٹرول سرکلز ہیں، اس میں جاپان کا نام لیا جاتا ہے. ان کی پوری انڈسٹری جب ریوائیو ہوئی ہے اس سے، تو ان کا پورا معاشرہ اس میں کوالٹی میں انوالو ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال اس کی دے کے بس ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، کہ آئی فون جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہاں کی مینوفیکچرنگ ہے؟ یہ امریکن ہے. اب 2 طرح کے آئی فون بن رہے ہیں. ایک LLA ماڈل ہے جو پوری دنیا کے لیے بن رہا ہے، اور ایک جاپان ماڈل ہے جو صرف جاپان کے لیے بن رہا ہے. LLA ماڈل اور جاپان ماڈل میں فرق کیا ہے کہ جو LLA ماڈل ہے اس کی اگر آپ سائلنٹ کر دیں، سائلنٹ موڈ پہ لے آئیں تو اس کا جو شٹر ہے وہ آواز نہیں دیتا. اور جو جاپان ماڈل ہے اس کے شٹر ساؤنڈ آپ بند نہیں کر سکتے. میری بات کو سمجھیے بیٹا آپ لوگ. جو شٹر ساؤنڈ ہے آپ جب پکچر لیتے ہیں، جی ہاں، یہ امریکن ماڈل ہے، اس کی بند ہے شٹر ساؤنڈ. تو جو جاپان ماڈل ہے اس کی شٹر ساؤنڈ بند نہیں ہوگی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک اس کے ساتھ لنکڈ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا. میں یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا. 500 سے زیادہ وہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں کہا بیٹا کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کو یہ موبائل فون فری مل سکتا ہے ایپل. 2 چوائسیز ہیں آپ کے پاس، ایک کہ جس کی شٹر ساؤنڈ نہیں ہے، اور دوسرا جس کی شٹر ساؤنڈ ہے وہ آپ بند نہیں کر سکتے. جب بھی فوٹو لیں گے وہ کلک کی آواز دے گا، وہ بند نہیں ہوگی. آپ کون سا موبائل لیں گے؟ پورے حال نے کہا کہ ہم وہ موبائل لیں گے جس کی شٹر ساؤنڈ بند ہو سکتی ہے. جیپنیز کہتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. جس کی شٹر ساؤنڈ بند نہیں ہو سکتی ہم وہ موبائل اپنے ملک میں الاؤ کریں گے. تو یہ کوالٹی کی انتہا ہے کہ آپ کی اقدار بھی اتنی اوپر ہے کہ آپ وہ موبائل کہ جس سے آپ کسی کی پکچر لے رہے ہیں وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. تو ہماری یہ خواہش ہے، میں ہم واحد صاحب کی سربراہی میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بچہ ضرور اٹھے یہاں سے اور وہ کہ جی میں وہ موبائل لوں گا کہ جس کی شٹر ساؤنڈ بند نہ ہو. تو یہ ہماری اس تحریک کا آغاز ہوگا، اور امید ہے کہ یہ تحریک اب شروع ہو کے اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے، اور اس تحریک کی وجہ سے یا ان کی اپنی ذاتی کوالٹیز کی وجہ سے
ہم بھی فلرش کر رہے ہیں. آج جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں. میں گفتگو کرنا بھی واحد صاحب سے سیکھتا کرتا تھا اور ان کے الفاظ دہرایا کرتا تھا, ان کو دیکھ کے میں بات کرنا سیکھا کرتا تھا. تو ہمارا تو اب اگلا ٹارگٹ یہ بچے ہیں, یہ نوجوان ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہمارے مستقبل کے کوالٹی گوروز ہیں. اور ہم خوش قسمت ہیں کم از کم ہم سارے, ہماری نسل, کہ ہماری جو آئندہ نسل ہے جن کو ہم ہینڈ اوور کر کے اپنی سارا کچھ جائیں گے, وہ ہم سے زیادہ ایکوپ ہے, ان کو ہم سے زیادہ بہتر مواقع ملے ہیں, وہ ہم سے زیادہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہیں. تو ان دعائیہ کلمات کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے یہاں پہ بہت سارے دوست ہیں, میں نے نام کسی کا نہیں لیا. آپ سب کا شکریہ, خاص کر کے دوبارہ ان بچوں کا جنہوں نے اس انہماک سے یہاں سے سیکھا. اور دیکھیں بیٹا, آپ نے ایک اچھی بات بھی کسی محفل سے سیکھ لی, وہ آپ کے لیے ساری زندگی آپ کو کام آتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.